بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد فقال الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی باب ذکر البیع والشراء علی المنبر فی المسجد۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنا اور مسجد میں خرید و فروخت کے مسائل ذکر کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مسجد میں خرید و فروخت کرنا جہاں منع ہے وہاں خرید و فروخت کے مسائل ذکر کرنے کے حوالے سے یہاں ایک جواز کے طور پر ایک حدیث پیش کی ہے، اور اس کا عنوان جو امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 456 پر قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کا ذکر کرنا یا اس کے مسائل کو ذکر کرنا ممبر پر مسجد میں یہ کیسا ہے۔ اور اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں اتتھا بریرہ تسألھا فی کتابتھا۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی تھی اور یہ آزاد ہونا چاہتی تھی، تو یہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپ میرے پیسے ادا کر دیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو بعد میں ادا کر دوں گی تھوڑے تھوڑے کر کے، تو آپ میرے پیسے ادا کر دیں، مجھے میرے آقاؤں سے آزاد کروا دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پیسے تمہارے ادا کر دیتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا جو مال ہے ولا ہے وہ پھر بعد میں مجھے ملے گی، کیونکہ ان کا کوئی والی وارث تو ہے نہیں، تو وہ پھر میرے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے پھر وہ اپنے مالکوں کے پاس گئی تو مالک کہنے لگے جی ہمیں وہ ملے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جو خرید و فروخت کی یہ مسائل تھے اس کو ممبر پر ذکر کیا، تو وہ قصہ مختصر اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ فرماتی ہیں کہ اتتھا بریرہ تسألھا فی کتابتھا۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور ان سے سوال کر رہی تھی کہ اپنی مکاتبت کے بارے میں کہ پیسے ادا کر دیں اور مجھے آزاد کروا دیں۔ فقالت، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں ان شئت اعطیت اہلک ویکون الولاء لی، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے جو مالک ہیں ان کو پیسے دے دوں ٹھیک ہے میں ادا کر دیتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے وہ یہ کہ ویکون الولاء لی، آپ کے جو ولا ہے آپ کا جو مال ہے وہ بعد میں مجھے ملے گا۔ وقال اہلھا، تو ان کے جو مالک تھے آقا تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ ان شئت اعطیتھا ما بقیہ۔ وقال سفیان مرتن، اور ایک دفعہ سند بیان کرتے ہوئے امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان شئت اعتقتھا، آپ چاہیں تو جو باقی اس کا مال ہے وہ ادا کر دیں اور اگر چاہیں تو آپ اس کو آزاد کر دیں، لیکن ویکون الولاء لنا، یہ جو ولا اور مال وغیرہ ہے یہ ہمیں ملنا ہے۔ اچھا، اب یہ ان کے درمیان بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر جا کر بیان کی کہ وہ نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ملنا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو امی جان سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے یہ قصہ ذکر کیا کہ یوں جو ہے وہ ہم ایک جو ہے وہ لونڈی ہے اس کو آزاد کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس طریقے سے معاملہ ہے، تو اس میں آپ فرما دیں اور مسئلہ ذکر کر دیں۔ تو کہتے ہیں فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرتہ ذلک، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ بھئی یہ معاملہ ہے۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتاعیھا فاعتقیھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو خرید لو اور آزاد کر دو، فإن الولاء لمن اعتق، اصول یہ ہے کہ ولا اسے ملے گی جو آزاد کروائے گا، وہ خود آزاد کر دیں، اگر وہ آزاد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو مل جائے گی، اور جو اگر کوئی اور خرید کے آزاد کرے گا تو ولا پھر اسے ملے گی۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، یعنی مسجد گئے، مسجد جا کے لوگوں کو جمع کیا، ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے ما بال اقوام یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس لہ وان اشترط 100 شرط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسی شرطیں لگا رہے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں۔ جس شخص نے من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ، جس نے کوئی ایسی شرط لگائی، ایسی مطلب کسی چیز کو واجب کرنے کی کوشش کی یا کسی چیز کو جائز بنانے کی کوشش کی جو اللہ کی کتاب میں پہلے سے نہیں ہے اور وہ خود سے بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو فلیس لہ، اس میں سے اس کو کوئی کچھ ملنا نہیں ہے۔ وان اشترط 100 شرط، اگرچہ وہ 100 شرطیں لگا دے، شرط لگانا جائز ہے لیکن جو جائز شرط ہے وہ لگائی جا سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر بھئی اگر تم نے مجھے یہ دیا تو میں تمہیں یہ دوں گا، ٹھیک ہے، اس طرح کا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو باطل جو شرط ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو اس میں پھر بیان کرتے ہوئے حدیث بیان کرتے ہوئے امی جان سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر وہ آگے سند کے کچھ مسائل ہیں وہ انہوں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ مسئلہ یہ ہے
کہ جو مسئلہ ذکر ہوا ہے وہ یہ کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنا منع ہے۔ پوری زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو اس میں خرید و فروخت کہیں بھی کی جا سکتی ہے سوائے مساجد میں، کیونکہ مساجد جو ہیں وہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں جلد نمبر 11 صفحہ 257 پر، سنن ابو داود میں 1089 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشراء والبیع فی المسجد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت سے مسجد میں منع فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے جامع ترمذی میں 1321 نمبر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے، بھائی یہ لے لے، یہ بیچ دے، فلاں چیز جو ہے وہ اس کو بیچ لیا جائے، خرید لیا جائے، فقولوا، تو تم کیا کہو، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں نفع ہی نہ دے۔ یعنی اتنی سخت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے، کیونکہ مسجدیں جو ہیں وہ اس لیے نہیں بنائی گئی، مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اگر اس میں بھی دنیا داری لے کر آنی ہے تو پھر مسجدوں کا فائدہ نہیں رہ جاتا۔ تو مسجد میں خرید و فروخت کرنا منع ہے، لیکن خرید و فروخت کے مسائل ذکر کرنا جائز ہے۔ یعنی کوئی خطیب ہیں، کوئی امام صاحب ہیں، کوئی درس دے رہے ہیں یا کسی کو کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو اس میں خرید و فروخت کے مسائل ذکر کرنا جائز ہے۔ تو اس حدیث سے ایک تو یہ مسئلہ پتہ چلا، دوسرا یہ مسئلہ پتہ چلا اس حدیث سے کہ خرید و فروخت کرنا یہ خواتین بھی کر سکتی ہیں، اور جس طرح میں جان سیدہ عائشہ ذکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نصیحت کرتے تھے تو نصیحت کرتے ہوئے جو ناصح ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، ایڈوائزر ہوتا ہے، اگر وہ کسی کی غلطی دیکھتا ہے، مثال کے طور پر میرے ماتحت بہت سے لوگ ہیں، یا مسجد میں کوئی نمازی ہیں، 200 لوگ جو ہے نماز ادا کر رہے ہیں، تو کسی ایک بندے نے غلطی کی اور مجھے اب اس کی اصلاح بھی کرنی ہے، تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ میں نام لیے بغیر اصلاح کروں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پتہ تھا کہ کون سا خاندان ہے، کون سا گھر ہے جس گھر کے ساتھ مکاتبت چل رہی ہے، بریرہ کس کی لونڈی ہے، سب پتہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس بندے کا نام نہیں لیا اور فرماتے ہیں ماں بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، ایک عمومی ذکر کر دیا ہے مسئلے کا۔ تو اگر ہمیں یہ پتہ بھی ہو کہ فلاں نے غلطی کی ہے، ویسے ہی مسئلہ ذکر کر دیں، ضروری نہیں ہے کہ نام لیا جائے، تو اس سے عزت بھی برقرار رہتی ہے اور اس سے اگلے تک بات بھی پہنچ جاتی ہے، جس کی غلطی ہوتی ہے وہ اصلاح کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ایک نصیحت کا، ایک لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کا۔ اور پھر اصول یہ بھی پتہ چلا کہ الولاء لمن اعتق، ولا جو ہے وہ اسے ملنی ہے جس نے آزاد کروایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔